چین کے شمال مغرب میں ایک صوبہ ہے شنجیانگ۔ شنجیانگ کی سرحدیں جنوب میں تبت، مشرق میں منگولیا، شمال میں روس اور مغرب میں قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان سے ملتی ہیں۔ یہیں پر تاریخی شہر کاشغر واقع ہے، جو کبھی شاہراہ ریشم اور اپنی تہذیب و ثقافت اور تجارت و صنعت کے سبب دنیا بھر میں مشہور تھا۔ مشرقی ترکستان کے نام سے معروف وادی جیہون کے اس علاقے میں کبھی ترکیوں نسل ایغور مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا۔ شنجیانگ میں اب بھی ایغور مسلمانوں کی آبادی 1.25 کروڑ کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے ایغور خود کو وسطی ایشیائی ممالک کے قریب سمجھتے ہیں۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 20ویں صدی کے اوائل میں ایغوروں نے بھی اپنی آزادی کی تحریک چھیڑی، لیکن چین نے 1949 میں اس علاقے پر مکمل قبضہ کر لیا۔ آج کہنے کے لیے یہاں ایک خود مختار حکومت ہے، لیکن تبت کی طرح یہاں بھی پورا کنٹرول چین کی کمیونسٹ حکومت کا ہی ہے۔ شنجیانگ میں چین کے قبضے کے بعد سے ہی یہاں کے ایغور مسلمانوں کی ابتلا و آزمائش کا دور بھی شروع ہوتا ہے۔ کمیونسٹ حکومت نے یہاں ایغوروں کی آبادی، تہذیب و ثقافت اور ان کے تشخص کو بزور ختم کرنے کی پوری منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ شنجیانگ میں دھیرے دھیرے ایغوروں کی آبادی کا تناسب اور مقامی انتظامیہ میں ان کی حصہ داری لگاتار کم کی جا رہی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ شنجیانگ میں انتظامی و دیگر اہم عہدوں پر چینی ہان نسل کا قبضہ ہے۔ چینی حکومت پر یہ بھی الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ منصوبہ بند طریقے سے یہاں ہان نسل کے لوگوں کو آباد اور ایغور نسل کے لوگوں کو بے دخل کر رہی ہے۔ بیشتر ایغور رہنما قید و بند یا جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں نسلی منافرت بھی خوب پھیلائی جا رہی ہے اور ذرا سی بات پر ایغوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ جولائی 2009 میں شنجیانگ کی راجدھانی ارومچی میں نسلی فسادات میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ شنجیانگ میں ایغور کمیونٹی پر چین کی کمیونسٹ حکومت کے ظلم و ستم کا مکمل اندازہ لگا پانا تو ممکن نہیں، کیونکہ اس خطے میں غیر ملکیوں کے سفر پر پابندی عائد ہے۔ یہاں ایغور باشندوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ بسا اوقات عالمی اداروں کے توسط سے یہاں کی دلخراش صورتحال کی جانکاری ملتی ہے، جس سے ایغوروں کے خلاف کمیونسٹ حکومت کی سفاک حکمت عملی اور اس کے خفیہ منصوبے کا انکشاف ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں امریکہ کے ایک تھنک ٹینک نیوز لائنر انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ چین ایغور مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کر رہا ہے اس کا ہے، کیونکہ چین کے اس رویے سے قتل عام سے متعلق اقوام متحدہ کے 1948 کے کنونشن کی تمام دفعات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ امریکی ادارے کی رپورٹ میں ایغور مسلمانوں کی اجتماعی اموات، چنندہ لوگوں کو سزائے موت، بزرگوں اور بچوں تک کو سزائیں، عورتوں کی عصمت دری، ان کی جبری نسبندی، خاندان کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے، ایغور بچوں کو ری ایجوکیشن کیمپ کے نام پر سرکاری بورڈنگ اسکولوں میں رکھ کر ان کے دل و دماغ کو ایغور تہذیب و ثقافت سے دور کرنے اور ان میں لادینیت اور اشتراکی سوچ و فکر پیدا کرنے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ نسل کشی کا یہ گھناؤنا کھیل منصوبہ بند طریقے سے انجام پا رہا ہے، اور جو لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں وہ سرکاری ایجنٹ ہیں، اور اس نسلی و مذہبی گروپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہی اس منصوبے کا مقصد ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شنجیانگ میں تقریباً 400 حراستی کیمپ موجود ہیں۔ 2018 میں اقوام متحدہ کی حقوق انسانی سے متعلق ایک کمیٹی نے کہا تھا کہ اس کے پاس اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ شنجیانگ کے حراستی کیمپوں میں لاکھوں ایغور مسلمانوں کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے چائنا کیبلز کے نام سے جو دستاویزات لیک ہوئے تھے ان میں بھی کہا گیا تھا کہ یہ حراستی کیمپ سخت سیکیورٹی والی جیلوں کی طرح سے ہیں، جہاں مردوں کو سخت اذیتیں دی جاتی ہیں اور عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے۔ خنزیر کا گوشت، شراب اور دیگر حرام کھانے پینے کی چیزوں کے استعمال پر مجبور کیا جاتا ہے۔ خبروں کے مطابق پیئر اپ اینڈ بیکم اے فیملی پروگرام کے تحت جن لوگوں کو حراستی کیمپوں میں رکھا گیا ہے ان کے گھروں پر نگرانی رکھنے کے لیے چینی شہریوں کو تعینات کیا جاتا ہے۔ ان کی مسجدوں اور دوسرے مقدس مقامات کو مسمار کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی شناخت ہی پوری طرح سے ختم ہو جائے۔ دوسری جانب چین اپنے یہاں نسلی و مذہبی اقلیتوں کے خلاف نسل کشی کے الزامات کو مسترد کرتا ہے
اس کا کہنا ہے کہ ان کیمپوں میں انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف تربیت اور ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اسی طرح چین ڈی ایجوکیشن سے متعلق الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان کیمپوں کو قانونی تقاضوں کے تحت قائم کردہ پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے مراکز قرار دیتا ہے۔ بہرکیف مقامی لوگوں کو اندیشہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب ایغور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ حالیہ دنوں ورلڈ ایغور کانگریس نے امریکی وزیر خارجہ کو ایک خط لکھ کر ان حراستی مراکز کو بند کروانے اور قیدیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کی ایک مانگ یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کو شنجیانگ میں تحقیقات کی اجازت دی جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کی داستان سامنے آنے کے بعد بھی بین الاقوامی برادری کا ویسا رد عمل سامنے نہیں آیا جیسا کہ آنا چاہیے تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ سمیت حقوق انسانی کی بہت سی تنظیموں نے پچھلے دنوں یورپی ممالک سے اپیل کی تھی کہ وہ اس معاملے پر چین کی جم کر تنقید کریں، لیکن صرف تنقید کرنا ہی شاید کافی نہیں، کیونکہ اگر بین الاقوامی برادری اس معاملے پر خاموش رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں ظلم کی انتہا حقیقی قتل عام کی شکل اختیار کر لے۔